چڑیوں کو بالوں پر دیتا ہے، جو چاہتا ہے کل دیتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ محرم الحرام کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کتنا بابرکت مہینہ ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت بیان فرمائی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو اس مبارک مہینے کی عظمت بتلائی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی جب اسلام نہیں آیا تھا تو کفار مکہ عاشورہ کے دن یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو جشن کے طور پہ مناتے تھے، خوشی کے طور پہ مناتے تھے۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو کفار مکہ خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل فرمایا کرتے تھے اور اس دن روزہ بھی رکھتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کی ان چیزوں کے اوپر عمل فرماتے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہوا کرتی تھی۔ تو آپ بھی قریش مکہ کی اتباع میں محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا، لیکن آپ نے صحابہ کرام کو حکم نہیں دیا تھا۔ لیکن جب ہجرت کا حکم ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف آئے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے لوگ بھی اس دن کے اندر روزہ رکھتے ہیں، یہودی حضرات روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے دریافت فرمایا کہ آخر کیا ماجرا ہے، اس دن تم لوگ کیوں روزہ رہتے ہو؟ تو ان حضرات نے فرمایا کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ آج ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون کو غرق آب کیا تھا، پانی کے اندر ڈبویا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا تھا۔ اسی لیے ہم لوگ اپنے نبی کی اتباع میں آج کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ہم ان کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے موافقت کرنے کا زیادہ مستحق ہے، لہذا آپ نے محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا اور حضرات صحابہ کرام کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے، متعدد روایتیں اس سلسلے میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اہتمام کے ساتھ اور جتنی پابندی کے ساتھ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے، نفلی روزوں میں کسی دوسرے دنوں میں ایسا اہتمام نہیں فرماتے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جب تک آپ باحیات رہے محرم کی 10ویں تاریخ کے روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا، اور صحابہ کرام سے فرمایا خالف الیہود والنصارى، کہ یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو، اور یہ لوگ صرف 10ویں تاریخ کے اندر روزہ رکھتے ہیں، اس لیے اب تم میں سے جو شخص روزہ رکھنا چاہے۔ اور ایک روایت میں ہے پیغمبر نے فرمایا کہ سال آئندہ اگر میں باحیات رہا تو 10ویں تاریخ کے ساتھ ایک روزہ اور شامل کروں گا۔ چنانچہ یہ حکم صحابہ کرام کو دیا گیا کہ یہود صرف 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، تم ان کی مخالفت میں 10 کے ساتھ 11ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھو، یا 10 سے پہلے 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھو۔ اسلامی تاریخ میں جب تک رمضان المبارک کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
تاکیدی حکم چونکہ فرمایا تھا تو محرم کے یہی 2 روزے فرض تھے، لیکن جب رمضان المبارک کا پورے مہینے کا روزہ فرض ہو گیا تو پھر محرم کے ان 2 تاریخ کی جو فرضیت تھی روزے کی وہ ختم ہو گئی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص محرم الحرام کے ان 2 روزوں کی پابندی کرے گا، 9ویں تاریخ اور 10ویں تاریخ کو روزہ رکھے گا یا 10ویں اور 11ویں کو روزہ رکھے گا، اللہ کی ذات سے یقین کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے۔ اب کتنی بڑی فضیلت ہے کہ آدمی صرف 10 تاریخ اور 11 تاریخ کا روزہ رکھے اور پورے سال کا گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے۔ اسی لیے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع سعادت نصیب فرمایا ہے، یہ محرم کا مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا ہے، تو ہم سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ 10ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے اور 11ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عاشورہ کے روزے کے متعلق 3 چیزیں، ایک تو یہ کہ 9ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے، پھر 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے اور پھر 11ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے، یعنی 3 دن روزہ رکھے جائے، یہ سب سے بہترین ہے۔ پھر فرمایا یا پھر 9ویں اور 10ویں کا رکھا جائے یا 10ویں اور 11ویں کا رکھا جائے، صرف 2 دن۔ فرمایا یہ بھی مناسب ہے، بہتر ہے۔ اور تیسرا یہ کہ صرف 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا جائے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ مکروہ ہے، چونکہ یہ جو ہے یہود سے مشابہت پایا جاتا ہے، اسی لیے اگر گنجائش ہے تو 3 دن روزہ رکھ لے، 9، 10 اور 11 تاریخ میں، یا پھر کم از کم 2 روزے رکھے، 9ویں اور 10ویں تاریخ کو یا پھر 10ویں اور 11ویں تاریخ کو۔ دوسری چیز جو محرم الحرام کے تعلق سے بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے اوپر وسعت کرنا، کھانے پینے کی چیزوں میں، پہننے اوڑھنے کی چیزوں میں وسعت فراہم کرنا، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے پورے سال اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرات کبار علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ عاشورہ کے دن میں اپنے اہل و عیال کے اوپر خوب خرچ کرتا ہے، دل کھول کے خرچ کرتا ہے، وسعت فراہم کرتا ہے، تو اللہ کی ذات سے یقین ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پورے سال اس کے کاروبار میں اضافہ فرما دیتے ہیں، ان کی آمدنی کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں، ان کے رزق کے اندر وسعت نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ تمام حضرات تک پہنچانا ضروری تھا۔ دعا کرے اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اس کے علاوہ محرم میں جتنے کام انجام دیے جاتے ہیں، ماتم کرنا، غم منانا، یا پھر اسی طریقے سے دنیاوی دیگر رسوم کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، ان سب چیزوں سے اجتناب کرنا بے حد ضروری ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ اس محرم الحرام کے اندر ایک غمناک اور المناک واقعہ پیش آیا۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت واقع ہوئی، لیکن محرم الحرام کی فضیلت اور اس کی جو عظمت ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ اتفاق ہے کہ اسی مہینے میں اور عاشورہ کے دن ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا المناک واقعہ، شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر 2-3 عمل ہمیں کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ جتنے رسومات ہیں، جو واحیات ہیں، لغویات ہیں، نمازیں ترک کر کے جلوسوں کے اندر شامل ہونا اور ڈھول اور تاشے، گانا اور بجانا اور ناچ اور ڈرامے کے اندر مصروف ہونا، شریعت ہمیں اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی۔
وہ پیغمبر جس اسلام کی تعلیم یہ ہو کہ صف کے اندر کھڑے ہوں، معرکہ آرائی ہو رہی ہو اور وہاں پر نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، ان رسومات کی وجہ سے 5 وقت کی نمازیں چھوڑ دی جاتی ہے، وہ اسلام اور وہ مذہب کیسے گوارا کر لے؟ اسی لیے کرنے کا عمل یہ ہے اس مہینے کے اندر جتنا زیادہ ہو سکتا ہے ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر حضرات صحابہ اور جو بزرگان دین دنیا سے گزر گئے ان سب کو ایصال ثواب فرمائے، جو رشتہ دار دنیا سے گزر گئے ان سب کو ایصال ثواب فرمائے۔ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے فرض نمازوں کے ساتھ نوافل کا اہتمام کریں، اور محرم الحرام کی 10ویں تاریخ اور 11ویں تاریخ یا 9ویں تاریخ اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائیں اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔